اور خود توصیف الرحمان بھی بول چکا ہے کہ بریلیوں کی مسجد میں مت جایا کرو، میری نہیں مانتے تو اپنے ملا کی مان لو، سن لو۔ سائن کہتا ہے کہ میرے گاؤں کا امام جو مسجد کا امام ہے وہ قبروں کی پوجا بھی کرتا ہے اور 11ویں کے ختم بھی دلاتا ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، اگر نہیں پڑھ سکتا تو کیا اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب جماعت کی نماز کے برابر ملے گا؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کوئی شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، آگے لگ گیا نماز پڑھا رہا ہے، پڑھ لو۔ کوئی شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، آگے لگ گیا نماز پڑھا رہا ہے، پڑھ لو۔ یہ فاجر اور فاسق ہے، کہیں پھنس گیا نماز پڑھنی بن گئی تو پڑھ لو۔ اگر یہ مشرک ہے اور زندگی میں اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، نہ اس نے کبھی قتل کیا، نہ اس نے چوری کی، نہ اس نے ڈاکہ ڈالا، نہ اس نے بدکاری کی، نہ اس نے شراب پی، نہ اس نے غیبت کی، نہ اس نے سود کھایا، تمام اخلاق اس کے بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن یا علم کنارے لگاتا ہے، لیکن قبروں کا طواف کرتا ہے، قبروں پہ سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کی نیاز دیتا ہے، ان کے نام کی نظر دیتا ہے، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، مددگار، غوث اعظم سمجھتا ہے، اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، لیکن توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کرتا ہے، جو مشرک ہے۔ مشرک کے پیچھے نماز کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، گناہگار کے پیچھے۔ موازنہ دیکھیں، موازنہ کیا بولتا ہے؟ چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، نماز پڑھ لو اس کے پیچھے ہو جائیں گی۔ مطلب یہ تو معلوم ہو گیا کہ غیر مقلد میں چور بھی ہوتے ہیں، زانی بھی ہوتے ہیں، ڈاکو بھی ہوتے ہیں، ہے نا؟ اب اس کے مقابلے میں کوئی متقی ہے، پرہیزگار ہے، کبھی گناہ بھی نہیں کیا مگر مشرک ہے۔ مشرک سے اس کی مراد کیا ہے؟ دیکھیے، جو مورتیوں کا مشرک ہوگا، مورتی پوجنے والا، نماز کیوں پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ تو اس کی مراد کون سی ہے؟ وہ مشرک سے جو مزار پر جاتا ہے، یعنی کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانا ان کے نزدیک اتنا بڑا گناہ کہ وہ مشرک ہو گیا، شرک کر لیا اس نے۔ تو اگر وہ کتنا ہی نیک پرہیزگار متقی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوں گی۔ تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں اپنے چور ڈاکوں کے پیچھے پڑھو، ہمارے متقی امام کے پیچھے آتے کا ایک خبیث۔ اب رہ گیا اس بات کا جواب میں دے دوں کہ قبروں پہ جانا اگر شرک ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر نبی بھی شرک سے نہیں بچے تمہارے نزدیک تو، کیونکہ رسول اللہ جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سفر معراج فرما رہے سرکار، مقصد حقیقی کیا ہے رسول اللہ کا معراج میں؟ بتائیے ذرا کیا ہے؟ دیدار خدا بندی۔ اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جملے پہ غور کریں میرے، اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ نے بلایا ہے اپنے محبوب کو کہ محبوب میرا دیدار کرو، ملاقات کرو، اصل مقصد۔ یہ مقصد اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے نا؟ اور نبی جا رہے ہیں اپنے رب کے دیدار کے لیے، جنت دیکھنے کے لیے، مگر حضرت جبریل کہتے یا رسول اللہ رک جائیے یہاں۔ فرمایا جبریل یہاں کیوں روک رکھا؟ یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، قبر موسیٰ پہ رکے۔ تو جبریل نے روکا، نبی نے رک کے بتایا کہ جب اچھے کام کے لیے نکلو تو صالحین کی مزار پہ حاضر ہو جایا کرو۔ ایک چیز تو یہ پتا چلی۔ اور پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، بخاری کی حدیث۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے بتایا صاحب قبر مردہ نہیں ہوتا، جو ان کو مردہ کہتا ہے اس کا عقیدہ مردہ ہوتا ہے۔ اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ سر حضرت موسیٰ نماز کا سلام پھیریں تو میں گفتگو کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کی نماز ختم ہوئی، سرکار نے سلام میں پہل کی اور موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، اور اس کے بعد گفتگو کے بعد نبی پاک وہاں سے نکلے۔ اب بتائیے موسیٰ افضل ہے کہ رسول اللہ افضل ہے؟ کسی کو شبہ نہیں ہے نا؟ تو اصل مقصد تو معراج تھا، رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی رکے اس لیے بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں افضل ہو کے ادنا کی قبر کی زیارت کرتا ہوں، تم ادنا ہو کے افضل کی قبر کی زیارت نہیں کرو گے۔ تو یہ سنت بنا دیا۔ تو قبروں کی زیارت سنت رسول، اور سنت رسول کے فعل کے انجام دینے والے کو، اس کے فعل کو کرنے والے کو مشرک کہنا، یہ دین میں بہت بڑی